السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ردا اور ندا دونوں بہنیں خوبصورت تھیں، فیشن کی دل دادا، روز نت نئے لباس میں گھر سے نکلتیں۔ اسی وجہ سے محلے کے آوارہ لڑکے ان پر بری نظریں جمانے لگے۔ انکل رحمان مدت سے ہمارے پڑوس میں رہ رہے تھے۔ ندا اور ردا سے میری دوستی بھی اتنی ہی پرانی تھی جتنی ہماری عمریں تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوشحال تھے، مگر اپنے آپے میں تھے۔ جبکہ مالی حالات خراب ہوتے ہوئے بھی یہ لڑکیاں آپے سے باہر ہوئی جاتی تھیں۔ والدہ میرا ان کے گھر آنا جانا پسند کرنے لگی تھیں۔ ردا اور نیدا مجھ سے ملنے آتیں تو والدہ ان کے ساتھ پہلے کی طرح خوش دلی سے کلام نہ کرتی۔ ایک روز میں نے امی کو سمجھایا، امی جان، زمانہ بدل گیا ہے اور آپ پرانے وقتوں کی ریتوں کو لیے بیٹھی ہیں۔ فیشن بدلتا رہتا ہے، فیشن کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ ہر انسان کا حق ہے کہ اپنی پسند کا لباس پہنے۔ پھر لباس کی جدت سے کچھ فرق نہیں پڑتا، کردار کے لحاظ سے تو یہ بری نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے بیٹی، لیکن تب وہ باشعور نہ تھی، اب بڑی ہو گئی ہیں، اور محلے میں ہر قماش کے لڑکے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بڑا تسا دوپٹہ لے کر اپنا سر ڈھانپ کر نہیں نکلیں گی، بال کھلے ہوں گے، میک اپ ہوگا، تو یہ نوجوان لڑکیوں سے راہ رسم بڑھانے کی خاطر ہر بازمائیں گے۔ بیٹی، لڑکیوں کے اطوار درست ہوں گے، وہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور نکلیں تو خود کو ڈھانپ کر نکلیں۔ اسی میں ان کی عافیت اور خاندان کی بھلائی ہوتی ہے۔ مجھے اس سے مطلب نہیں کہ وہ کیا انداز اپناتی ہیں، مجھے فکر تمہاری ہے۔ میں امی کی بات سمجھ گئی، ان لوگوں سے ملنے اور ان کے گھر آنے جانے سے گریزاں ہو گئی۔ جب انہوں نے مجھے گریزاں دیکھا تو وہ بھی ہمارے گھر آنے سے کترانے لگیں۔ میرا ایک بھائی تھا، وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ انٹر کے بعد ماموں کے پاس پڑھنے کے لیے چلا گیا تھا، کیونکہ ہمارے شہر میں کوئی اچھا کالج نہیں تھا۔ جب وہ تعلیم مکمل کر کے لوٹا تو ملازمت کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا۔ کبھی فارغ ہوتا تو محلے کی لڑکوں کے پاس گپ شپ کرنے چلا جاتا، کیونکہ ان میں سے اکثر اس کے بچپن کے ساتھی تھے۔ ایک شام وہ دوستوں سے مل کر آیا تو کافی رنجیدہ سا تھا۔ میں نے پوچھا، عاشر بھائی کیا بات ہے؟ کیا کسی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ کہنے لگا، نہیں اقرا، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ ندا اور ردا کی بات ہے، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ لڑکے ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے اور بری سوچیں رکھتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر مجھے دکھ ہوتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ امی سے کہوں کہ ان کی والدہ کو بتا دیں، ایسا نہ ہو کسی دن یہ آوارہ مزاج لڑکے ان کی بچیوں کو کوئی نقصان وغیرہ پہنچا دیں۔ بات میرے دل کو لگی، کیونکہ میری دوستی رہ چکی تھی۔ وہ بری لڑکیاں ہرگز نہ تھیں، بس تھوڑی سی آزاد خیال ضرور تھی۔ ٹھیک ہے، میں کسی طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اتفاق کے اس بات کو ہوئے 2 دن گزرے تھے کہ ندا اور ردا ہمارے گھر آ گئیں۔ کافی عرصے بعد آئی تھیں۔ امی جان سو رہی تھیں، مجھے ان سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ شکوہ کیا کہ تم لوگوں نے تو بالکل آنا جانا ترک کر دیا۔ کہنے لگیں، ہم بیوٹی پارلر کھولنے کا ارادہ رکھتی ہیں، اس لیے بیوٹیشن کا کورس کرنے جاتی ہیں، اس لیے وقت نہیں ملتا۔ امی نے آج نیاز دلوائی تھی، انہوں نے کہا کہ جا کر دے آؤ۔ وہ زردہ لے کر آئی تھی، میں نے پلیٹ خالی کر کے دی اور کہا، تم لوگوں سے ملنے کا سوچ رہی تھی، اچھا ہوا آج وہ بات کہنے کا موقع مل گیا۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی، ہاں کہو۔ وہ ہماتن گوش ہو گئیں۔ تمہیں پتا ہے کہ عاشر ماموں کے گھر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اب تعلیم اس نے مکمل کر لی۔ آج کل فارغ ہوتا ہے تو محلے کے پرانے دوستوں کے پاس یہ چلا جاتا، وہاں تم دونوں بہنوں کے بارے میں لڑکوں سے یہ کچھ غلط ملت قسم کی باتیں سن کر آیا تو بہت پریشان تھا۔ مجھ سے کہا کہ تم جا کر ندا اور ردا کو بتا دو کہ کچھ برے لڑکے ان کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں
اور انہیں بدنام کرنے کے لیے اپنے منصوبے ہر وقت بناتے رہتے ہیں۔ انہیں باخبر کر دو کہ محتاط رہیں، کوئی خط وغیرہ لکھے تو ہرگز جواب نہ دیں، اور اگر روز گھر سے نکلنا ضروری ہے تو سادہ لباس میں بڑا دوپٹہ لے کر نکلا کریں، بغیر میک اپ کے۔ یہ لڑکے اسی وجہ سے انہیں غلط نظروں سے تکتے ہیں۔ میری بات سن کر پریشان ہونے کی بجائے ندا اور ردا کو ہنسی آ گئی۔ کہنے لگیں، واہ کیا بات ہے، ہم کوئی مٹی کا دھواں یا ہمارے پیروں میں جوتے نہیں ہوتے؟ کوئی غلط حرکت کر کے تو دیکھے، سراسر سینڈل سے ٹھکائی نہ کی تو ہمارا نام نہیں۔ ہم کیوں میک اپ نہ کریں اور نت نئے انداز کے بال کیوں نہ بنائیں؟ ہم تو اسی کا تو کورس کر رہے ہیں۔ میں ندا کا میک اپ کرتی ہوں اور بال بناتی ہوں، اور وہ میرا بیوٹی پارلر میں ہماری ٹرینر ہمیں سکھاتی ہیں۔ ہم روز ماڈل کہاں سے لائیں؟ ایک روز دوسرے پر ہم تجربے کر کے سیکھتے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکوں نے ضرور کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو عاشر بھائی نے پریشان ہو کر مجھے آگاہ کیا ہے، ورنہ وہ کیوں کہتے کہ تم لوگوں کو ہوشیار کر دوں؟ ہم پہلے ہی سے کافی ہوشیار ہیں، تم فکر مت کرو۔ انہوں نے اپنی پلیٹ اٹھائی اور چلی گئیں۔ میں سمجھ رہی تھی کہ وہ اس بات کی خاطر اثر لیں گی، مگر انہیں قطعاً پرواہ نہ تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم ان کی فکر میں گھلنا چھوڑ دو، ہمیں کیا پڑی، پرائی آگ میں جلیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ گھر میں ان کا بڑا بھائی ہے، ان کے والد بھی موجود ہیں، جب وہ منع نہیں کرتے تو ہم منع کرنے والے کون؟ عاشر میری بات سن کر خاموش ہو گیا۔ جوں جوں وقت گزرنے لگا، احمر جو ندا کا بھائی تھا، اس کو ملازمت مل گئی تھی۔ اس کا تبادلہ نزدیکی شہر میں ہو گیا اور وہ چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی محلے کے آوارہ لڑکوں کی چنڈال چوکڑی پھر سے اکٹھی ہو گئی، اور وہی الٹی سیدھی باتیں ان لڑکیوں کے بارے میں کرنے لگے۔ ایک روز ان میں سے ایک لڑکا راشد کلیم بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا، تمہارے پڑوسی انکل رحمان کی بیٹی ردا بہت خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن پہلے اس سے ایک ملاقات ضروری ہے، تم میری اس سلسلے میں مدد کرو۔ بھائی جان کو غصہ آ گیا، کہنے لگے، شرم کرو، وہ میرے دوست کی عزت ہے۔ احمر تمہارا دوست ہے، میرا نہیں۔ راشد نے کہا تو عاشر بھائی نے اسے اپنی آنکھیں دکھائیں، زیادہ اسے کچھ نہ کہا کہ اس لڑکے سے الجھنا نہ چاہتے تھے۔ یہ معاملہ نازک تھا۔ احمر نے اپنی بہنوں کا نکاح طے کر دیا۔ لڑکے اچھے اور شریف تھے۔ جس روز نکاح تھا اس سے ایک رات پہلے ردا اور ندا دونوں بہنیں اچانک گھر سے غائب ہو گئیں۔ ان کے والدین بیچارے جیتے تھے نہ مرتے تھے۔ شام کو نکاح تھا۔ اسی دن صبح انکل رحمان ابو کے پاس آئے اور بتایا کہ لڑکیاں غائب ہیں، آدھی رات کو شاید گھر سے چلی گئی ہیں، کیونکہ میں دروازے کی کنڈی لگا کر سویا تھا۔ صبح بیرونی در کی کنڈی کھلی ہوئی تھی اور لڑکیاں زیور بھی اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ وہ رو رہے تھے۔ والد صاحب نے دلاسا دیا کہ رونے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ان کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ کہاں گئی ہیں اور کس کے ساتھ گئی ہیں۔ اسی پہر احمر بھی آ گیا تھا۔ اس نے پارک میں بیٹھنے والوں میں سے ایک لڑکے کو اعتماد میں لیا تو پتہ چلا کہ راشد اور اس کا ساتھی منیر دونوں نے ان بہنوں سے رابطہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور ردا ندا کو بالآخر جن دونوں نے جال میں پھنسا لیا۔ دونوں نے ان ہی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لی ہے۔ ہم خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ عاشر بھائی بھی حیران و ہکا بکا تھے۔ ہمیں بہت دھچکا لگا۔ جو زخم لگا ایسا نہ تھا کہ مدمل نہ ہوتا، لیکن انکل رحمان اور ان کی بیوی جیتے جی مر گئے تھے، مگر وہ مردہ لگتے تھے۔ بالآخر انہیں صبر کرنا پڑا، کیونکہ گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر چکی تھی۔ وہ کب لوٹنے والی تھیں؟ انکل اپنا گھر فروخت کر کے ہمارے محلے سے چلے گئے۔ انکل کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اور ندا ردا
اللہ جانے وہ کس حال میں ہیں، کیسی زندگی جی رہی ہیں، یہ تو وہی جانے یا اللہ جانے، کیونکہ ہمارا ان سے اب نہ کوئی رابطہ ہے، نہ واسطہ اور نہ میل جول رہا ہے۔ میری شادی کے 2 سال بعد عاشر بھائی کی شادی ہماری ماموزاد سے ہو گئی۔ بھابھی اگرچہ معمولی شکل و صورت کی ہیں، مگر سلیقہ شعار اور خوبصورت سے دل کی مالک بھی ہیں۔ صد شکر کہ ہم غلط پھنسنے سے بچ گئے۔ صحیح کہتے ہیں، لباس پردہ عورت کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اس عورت کی لباس سے لوگ اس کے کردار کا بھی اندازہ لگا لیتے ہیں۔